یار رخصتی میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، ان آنسوؤں کو رخصتی کے لیے بچا رہنے دو۔ نومی نے شرارت کی، مما اس طرح رشتے طے ہوتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس نے شکوہ کیا، جانو وہ لوگ تمہیں بے حد چاہت سے اپنا رہے ہیں، اور میں جانتی ہوں میری بیٹی اپنی ماں کا بھروسہ بھی نہیں توڑے گی۔ آسمہ بیگم کے چہرے پر بڑی چمک تھی، سو اس نے خاموشی اختیار کر لی، ورنہ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ازمیر علینا کا کزن ہے، اس کا دل بہت برا ہوا تھا۔ جاگیردار لوگ کب اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں؟ اللہ کرے ازمیر جاذب کو دبئی کی کوئی حسینہ اپنے جال میں گرفتار کر لے، تاکہ وہ جو شادی سے 2 دن پہلے لوٹنے والا ہے، شادی کے دن بھی واپس نہ آ سکے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی، کیونکہ تینوں بھائی ازمیر کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ سو تھک ہار کر وہ امتحانوں کی تیاری میں مگن ہو گئی، جبکہ مما اور علینا بھابھی ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ ادھر اس کے امتحان ختم ہوئے، ادھر گھر میں شادی کی رونق لگ گئی۔ لاہور سے آذر بھائی کی فیملی، ملتان سے سمد چاچا کی فیملی اور اسلام آباد سے امارہ خالہ اور ان کی نند سمد چاچا کے اشر، عزیز، ندا اور نومی مل کر خوب ہنگامہ مچاتے اور اسے بھی گھسیٹتے۔ مجبوراً اسے بھی شریک ہونا پڑتا۔ گاہے بگاہے دونوں بھابھیوں کی معنی خیز گفتگو اس کا خون جلاتی۔ اس وقت بھی دونوں بھابھیاں اور ندا گوری رنگت نکھار و جبکہ اشر اور عزیز ہوٹننگ کرنے میں مصروف تھے۔ نومی اپنے ہینڈی کیم میں ان مناظر کو محفوظ کر رہا تھا۔ آج اس کی مائیوں تھی، پیلا جوڑے پہنے اور پھولوں کے زیورات سے سجی زور گرین دوپٹہ اوڑھے وہ کسی شاعر کا سخیل لگ رہی تھی۔ سمیرہ ممانی نے اسے مٹھائی کھلا کر اور مہندی لگا کر رسم کا آغاز کیا۔ تقریب کا انتظام وادی ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا۔ بعد میں ازمیر کی والدہ اور ان کی طرف سے خواتین نے رسم کی تھی۔ ریحان اپنے ماموں سفیان کی گود میں چڑھا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں علینا بچوں کے ساتھ کچھ روز حویلی میں گزار کر آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے والوں کو جاننے کا لگا تھا۔ رسم کے بعد شہلا بھابھی اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ دونوں بھابھیوں نے ایک طرح کے زرد جوڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی، اس کی نگاہ دائیں جانب گئی جہاں اندھیرا تھا، لیکن ایک منظر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا۔ علینا بھابھی ازمیر جاذب کے کندھے پر سر رکھے روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے ذرا توجہ دی تو آواز سمجھ میں آنے لگی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ جانتے ہو نا میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، میرا اتنا نقصان ہو گیا ازمیر۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس میں سننے کی سکت نہیں تھی۔ تو کیا علینا بھابھی اور ازمیر جاذب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے؟ اور اظہر بھائی بیچ میں آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ جن دنوں علینا بھابھی کی شادی تھی، ان دنوں ان کا اوپر کزن انگلینڈ میں مقیم تھا۔ تو یہ وہی کزن تھا جو اگر یہاں ہوتا تو علینا بھابھی کو اظہر بھائی کی نہ ہونے دیتا۔ وہ وہیں کارپٹ پر بیٹھ گئی اور پتہ بھی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ بہت خالص کی اور اپنے ہم سفر کو بھی ایسا ہی دیکھنے کی متمنی تھی۔ 20 سالہ زندگی میں اس نے اپنی سوچوں میں کسی نام کو داخل نہیں ہونے دیا تھا، حتیٰ کہ اسٹارز تک کو سوچنا وہ گناہ تصور کرتی تھی۔ حالانکہ اس کی سہیلیاں ایسی ہی تھیں، اس نے اپنے سارے جذبے اس مرد کے لیے بچا رکھے تھے جو شرعی حیثیت سے اس کی زندگی میں داخل ہوتا۔ ازمیر سے شادی پر اسے یہی اختلاف تھا کہ وہ بندہ بہت امیر ہے، اور پھر اس کچھ عرصہ انگلینڈ میں جیسے معاشرے میں گزار چکا تھا، پھر جاگیردار کا بیٹا تھا اور وہ بھی اکلوتا۔ ایسا کس طرح ہو سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی داخل نہ ہوتی؟ یہاں علینا بھابھی کو بیوقوف بنایا اور وہاں کسی گوری چمڑی والی سے شادی بھی رچا چکا ہو۔ وہ بدگمانی سے کیا کیا سوچنے لگی، کیونکہ اس وقت جب ندا اندر داخل ہوئی، شانزے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اور اس کے نزدیک آ گئی۔ تم رو رہی ہو؟
حالانکہ تمہیں تو خوشی خوشی شادی کرنی چاہیے. میں ابھی ازمیر بھائی سے مل کر آ رہی ہوں. وہ اصل میں علینا بھابھی سے ملنے آئے ہیں. کیا زبردست پرسنالٹی ہے ان کی. مجھے حیرت ہے کہ وہ انگلینڈ کی میمو سے بچ کر کیسے آ گئے. ندا جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شانزے سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی ہے تو کہنے لگی، خالہ نے مجھے بھیجا ہے کہ شانزے کو بلا کر لے آؤ کہ وہ کھانا کھا لے. میں نے کہا میں نے اس کے کمرے میں دے آتی ہوں تو انہوں نے کہا شانزے ڈائننگ روم میں ہی کھانا کھائے گی. اس کے نبال میں بندے کو بیماری کی حالت میں کھانا اپنے کمرے میں کھانا چاہیے. ندا بہت باتونی تھی، اس کی بھوک مر چکی تھی، لیکن کھانے سے انکار سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے مترادف تھا. سو وہ اٹھ کر ندا کی پیروی میں ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں سناٹا تھا کیونکہ ساری رونق تو لان میں تھی. البتہ علینا بھابھی اس کے لیے کھانا سرو کر رہی تھی. اسے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی. شانزے نے خاموشی سے کرسی سنبھال لی. وہ اسے کچھ کہہ کر چلی گئیں، شاید کھانا شروع کرنے کا کہا تھا، لیکن وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی. آج دوپہر میں بھی اس نے کھانا گول کر دیا تھا. میں کھانے کے وقت پارلر سے مہندی لگانے کے لیے لڑکی آ گئی تھی اور اس وقت اس کی پوری ہستی زلزلے کی زد میں تھی. دل کی عمارت کے گرد دھواں ہی دھواں تھا. اس دھوئیں میں سانس لینا محال تھا. کھانا کیا کھاتی؟ اس کے ان چھوٹے ارمانوں کا قتل ہوا تھا. وہ لہو کس کے ہاتھوں پر تلاش کرے. ازمیر جاں زیب، تم نے بہت ظلم کیا ہے مجھ پر. کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر سسک پڑی. ارے ارے رے، یہ کیا؟ مایوس آواز پر اس نے سر اٹھایا. ازمیر جاں زیب آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباد رکھے اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا. اس نے ایک ملامت بھری نظر اس پر ڈالی. گستر ڈھیٹ تھا یہ شخص. اب شاید اپنے لفظوں کا جادو اس پر چلانے آیا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی. اس کے اختیار میں نہیں تھا. وہ حسین جادوگر اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتی. وہ کھڑی ہو گئی، لیکن ایک دم اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. وہ گرنے کو تھی کہ ازمیر نے تیزی سے اسے سنبھال لیا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی. ازمیر کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی. اس نے اسی کرسی پر بٹھایا جس پر سے وہ کھڑی ہوئی تھی. اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے. ازمیر اس کی بے ہوشی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا. پیلے جوڑے اور پھولوں میں سجی وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی، بالکل کوئی پھول شبنم سے دھلا ہوا ہو. ازمیر جاں زیب کے دل میں اس کی محبت روز افزوں بڑھتی جا رہی تھی. آج بھی وہ علینا کی آز میں شانزے سے ملنے آیا تھا. 1.5 مہینہ ہو گیا تھا اسے شانزے کو دیکھے، لیکن علینا اور شہلا بھابھی راضی ہی نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ جہاں اتنے دن گزار لی ہے، ایک دن اور صبر کر لو. کتنی مشکلوں سے اس نے انہیں راضی کیا تھا. وہ تیزی سے ڈرائنگ ہال کے دروازے کی طرف گیا. علینا بھابھی، اس نے ایک طرف پہرا دینا علینا کو پکارا. کیا ہوا؟ یہ سوئیاں کیوں اڑ رہی ہیں تمہارے چہرے پر؟ اس نے شوخی سے کہا. وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس نے بتایا. ہائے، کیا کہا تم نے؟ شٹ اپ، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہو تم. میں وہاں گیا تو وہ رو رہی تھی. اس نے پورا قصہ سنایا. اوہ گاڈ، اب جاؤ تم یہاں سے، اور جاتے ہوئے شہلا بھابھی کو بھیج دو. مجھے فون پر اس کی طبیعت کے بارے میں بتانا، وہ جاتے جاتے کہہ گیا. لینا نے سر پکڑا اور سر پکڑ کر ہلایا. شکر تھا کہ سب میزبان مہمان لان میں تھے، ورنہ تماشا کھڑا ہو جاتا. وہ سوچتی ہوئی شانزے کے قریب آئی اور جو ہنوز بے ہوش تھی. اس نے اور شہلا بھابھی نے شانزے کو اس کے کمرے میں پہنچایا. پھر شہلا بھابھی اپنا بیگ لے آئیں اور اس کا چیک اپ کرنے لگی. ان کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں دیکھ کر علینا بھابھی بھی بولنے لگی. ٹھیک تو ہے نا؟ علینا بھابھی نے پوچھا. ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی ہے،
شہلا بھابی نے بتایا اور ایک انجیکشن لگانے لگی۔ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ اسے ٹینشن کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو مما کو چھوڑنے کے خیال سے پریشان ہے آج کل، مما سے زیادہ 2 دن دور جو نہیں رہی، علینا نے اپنا خیال بتایا۔ تم اس کے لیے جوس وغیرہ بناؤ، اسے ہوش آئے تو ہم اسے کھلا پلا کر پھر سے نیند کا انجیکشن لگا دیں گے۔ شہلا بھابی نے پروگرام بنایا۔ مما وغیرہ کو کیا کہنا ہے؟ علینا نے پوچھا۔ کسی کو مت بتاؤ، خواہ سب پریشان ہوں گے، اور تم اپنے بھائی کو بھی فون کر دو کہ سب خیریت ہے، ورنہ وہ مجنوں پریشان ہوتا رہے گا۔ شہلا بھابی کا اشارہ ازمیر کی جانب تھا۔ ایک ملاقات میں انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ شاندے سے محبت کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو رات کے مقابلے میں بہت پرسکون تھی۔ شاید یہ مکمل نیند کا اعجاز تھا۔ آسمہ بیگم کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ آج ان کی نازو پلی بیٹی پرائی ہونے جا رہی تھی۔ ان کا بھی بھائی تھا۔ شہلا اور علینا انہیں آتے جاتے تسلی دے رہی تھی کہ ازمیر اسے بہت خوش رکھے گا۔ شہلا بھابی اس کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ پیرٹ گرین اور میرون لہنگا جس پر عربین کام تھا، ہیوی جیولری اور خوبصورت میک اپ میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ بقول علینا بھابی کے ازمیر نے شانزے کی ٹوٹل شاپنگ خود سے کی تھی اور دبئی سے کی تھی۔ شہلا بھابی کے ساتھ جب وہ میرج گارڈن پہنچی تو گارڈن مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ اسی سٹیج پر بٹھا کر شہلا بھابی واپس گیٹ کی جانب چلی گئیں، جہاں ازمیر جہاں زیب کی آمد کے سلسلے میں گہما گہمی تھی۔ علینا بھابی اور شہلا بھابی نے بلو ساڑیاں باندھی تھیں جن پر سفید موتیوں کا نفیس کام ہوا تھا۔ ازمیر جہاں زیب اپنے کزنوں اور دوستوں کے جلوے میں سٹیج پر آیا۔ آج اس کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ آف گولڈن شیروانی جس پر گولڈن کام بنا ہوا تھا، پہنے وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج تو اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا، کوئی نہ کوئی ریاست فتح کر چکا ہو۔ صوفے پر شانزے کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا کندھا ہلکے سے شانزے سے ٹچ ہوا تو سب نے شور مچا دیا، اور شانزے نے جو صبح سے خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی پھر سے دھیمی آگ میں جلنے لگی۔ ازمیر نے سب کے شوگر کرانے پر احتجاج کیا تھا، لیکن وہ سننے کے قابل کہاں تھی۔ پھر اسے کچھ معلوم نہیں کیا کیا رسمیں ہوئیں، ندا نے ازمیر سے کتنا لیگ مانگا اور اس نے کتنا دیا۔ وہ بے حسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہر لب پر دلہا دلہن کے قصیدے تھے۔ بقول شہلا بھابی چاند سورج کی جوڑی ہے۔ رخصتی کے وقت اس کا ضبط ٹوٹ گیا، حالانکہ دونوں بھابیوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ بیچارہ، میں ازمیر اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ ان دونوں کے علاوہ ازمیر کی والدہ اور چچی بھی ہمراہ تھیں۔ ڈرائنگ سیٹ پر ازمیر کا پھوپھی زاد فرہاد تھا، اور جو ازمیر کا ہم عمر تھا۔ لال حویلی میں اس کا شاندار استقبال ہوا، اور آخر وہ جہاں زیب اکبر شاہ کی اکلوتی بہو تھی۔ یہاں بھی کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسے ازمیر کے سجے سجائے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ سب اسے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں تو اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ ذہنی حالت تو جسمانی حالت سے زیادہ بری تھی۔ ایک نظر کمرے پر ڈالی، بے حد پرتش کمرہ تھا اور عروسی سجاوٹ کے کمرے کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ازمیر کی تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی، جبکہ دائیں دیوار میں اس کی اپنی مائیوں کے جوڑے میں اتاری گئی تصویر انارج کر کے لگائی گئی تھی۔ آج کے دن میں اس نے یہ کام نپٹایا تھا، شاید مجھے بیوقوف بنانے کے لیے، اس نے سوچا، اور اپنے پرس سے نیند کی گولیوں کی شیشی نکالی اور 2 گولیاں پانی سے چھانک لی۔ شیشی اس نے بیڈ ٹیبل پر رکھ دی اور ہیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ازمیر جب فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو اس کے دل میں کتنے ہی ارمان پھول رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبے منہ میں ہیں، تب ہی اس نے شانزے کو اپنانے میں جلدی کی تھی۔ اس کا دل ہر پل آواز دیتا تھا کہ وہ شانزے کو اپنے ارد گرد دیکھنے کا خواہاں ہے۔ پابندیوں کی زنجیر توڑ کر وہ اس کی وجہ سے شانزے کی رسوائی ہو، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ حالانکہ علینا سے رشتہ جوڑنے کے لیے وہ شانزے کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن اس کی کارروائی سے پہلے ہی علینا کو عقل آ گئی، جبکہ وہ خود پرپوز شانزے کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی۔ وہ کتنی ہی دیر محبس اسے تکتا رہا۔
کس قدر مکمل حسن تھا اس کا۔ اس نے جیب سے اپنا سامان نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تو اس کی نگاہ دوائی کی شیشی پر گئی۔ اس نے چونک کر شیشی اٹھا کر نام پڑھا اور پھر شانزے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ شانزے نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اسے آواز دینے لگا۔ پھر جب اس نے شانزے کے رخسار تھپ تھپائے تو اس نے آنکھیں کھولی، لیکن آنکھوں میں نیند کا خمار بھرا ہوا تھا۔ ازمیر کا دل ڈولنے لگا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بازیر پرس لگی تو وہ کچھ کہنے کی کوشش میں نیند کی جھونک میں اس کے شانے سے آ لگی۔ ازمیر جہاں زیب کا رواں رواں سا لگ رہا تھا۔ اس نے شانزے کو بیڈ پر انڈایا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے دوائی کی شیشی سے گولیاں نکال کر تو وہ گولیاں کم تھیں، یعنی اس نے 2 گولیاں کھائی تھیں، لیکن اس وقت اس کا ذہن بہت منتشر تھا۔ کل اسے دیکھ کر شانزے کا بے ہوش ہو جانا اور آج اس کی یہ حرکت معمولی نہیں تھی۔ وہ 2 گز کرتا رہا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ بہت خالص سوچ رکھنے والی لڑکی ہے، خود کو بہت سنبھال کر رکھا تھا اس نے۔ تو کیا وہ ازمیر کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا غلط فہمی ہے؟ وہ سوچتا رہا۔ نیند آنکھوں سے ناراض تھی۔ شاید پھر بھی وہ کمرے میں آ گیا اور وہ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی جیسے اس نے لٹایا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر سے تکیہ لے کر کارپٹ پر لیٹ گیا، کیونکہ صوفہ اس کے دراز قد کے لیے ناکافی تھا۔ صبح وہ ازمیر کے جاگنے سے پہلے اٹھ چکی تھی۔ پیرٹ گرین نیٹ کا سوٹ پہنا تھا جس پر موتیوں کے رنگوں کا کام بنا ہوا تھا۔ لمبے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جیولری پہن رہی تھی۔ ازمیر اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ شانزے، یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ اس کے لہجے میں نرمی کا شائبہ نہیں تھا، حالانکہ وہ سوچ کر سویا تھا وہ جس حد تک ہو سکا شانزے سے نرمی برتے گا۔ کون سی حرکت؟ اتنا انتہا درجے کی بے نیازی تھی۔ تم نے سلیپنگ پلز کیوں لی تھی؟ وہ کارپٹ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس لیے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے صاف گوئی سے کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے دھوکے باز مرد پسند نہیں ہیں۔ وہ بدستور اپنے شفق میں مصروف تھی، دائیں ہاتھ سے بائیں گلابی میں کلائی میں سونے کی چوڑیاں چڑھا رہی تھی۔ کس سے دھوکہ دیا ہے میں نے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے، مجھے بے وقوف بنایا ہے آپ نے۔ اس سے زیادہ اور بتانا مجھے پسند نہیں ہے۔ کمال اطمینان تھا اس کے چہرے پر، ازمیر کا چین سکون تباہ کر کے۔ اب اگر تم نے سلیپنگ پلز کھائیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ اس میں برداشت نہیں۔ خواہ مخواہ کی الزام تراشیاں کر رہی تھی وہ ازمیر پر، جس کی مضبوط کردار کا گواہ ہر شخص تھا۔ جو اسے دھوکہ دیا تھا ازمیر نے، کیا غلط فہمی تھی اسے؟ ازمیر جاننے سے قاصر تھا۔ انٹرکام کی ایبل بچی تو ازمیر نے ریسیو اٹھا لیا۔ ناشتے کا بلاوا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر ڈرائنگ روم میں گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر نکلا۔ فان کلر کے شلوار سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ وہ شانزے کے قریب آ کر رک گیا۔ تم اس کمرے کی حد میں جس طرح چاہو رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں بھی کسی معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں اور تم پر تو ہرگز بھی نہیں، لیکن اس کمرے سے باہر تمہیں میری عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری ازدواجی زندگی کو ڈسکس کرے۔ تم ریڈی ہو؟ امی نے ناشتے کے لیے ہال میں بلایا ہے۔ وہ اسے حیرت سے جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہار مان لے گا۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے سے نکلتے ہی شانزے کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور ایک جانب چلنے لگا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے جسم و جاں میں بجلی سی دوڑ رہی تھی۔ ڈائننگ ہال کے دروازے پر پہنچ کر اس نے خود ہی شانزے کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس سے وہ دوپٹہ سر پر ٹھیک گیا اور ازمیر کے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئی، جہاں لمبی سی میز کے گرد سب ان کے منتظر تھے۔ اس نے فوراً سب بڑوں کو سلام کیا۔ زرینہ جہاں زیب نے اسے ازمیر کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو اس نے نشست سنبھال لی۔
ناشتے کے دوران ازمیر علینا اماں جائی کو مخاطب کیا۔ علینا آج بھی نہیں آئی؟ کتنا مطمئن منظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے فون کیا تھا تو بتا رہی تھی کہ لاما کو 2 دن سے بخار ہے، اس لیے وہ ولیمے کے بعد ہی آ کر رکے گی۔ ولیمے کا انتظام رات کو لال حویلی کی لان میں کیا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد سب لڑکیوں نے اسے گھیر لیا۔ تمام مرد باہر چلے گئے تھے۔ ازمیر شاید اپنے کمرے میں تھا۔ بھابھی اپنی روغانی تو دکھائیں۔ اسے ازمیر بھائی کے پرسنالٹی آرٹ پر دی گئی کچھ بنوایا تھا۔ یہ علیشا کی ازمیر کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ یہ تو اس کے وہم گمان بھی نہیں تھا کہ اسے کسی سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ تو میں پہننا بھول گئی، اس نے جلدی سے کہا، لیکن یہ کہہ کر اس نے اپنی اشاعت کو آواز دی تھی۔ کیوں ازمیر بھائی نے فوراً نہیں پہنایا؟ وہ سب ہی پٹاخہ تھی۔ ازمیر جو اپنا سیل فون ٹیلی فون سٹینڈ پر بھول گیا تھا وہ وہیں اٹھاتے آیا تو اس کا جواب سننے رک گیا۔ میں دوبارہ پہننا بھول گئی ہوں، بروقت سوچ گئی۔ ازمیر کا اس کا جواب سن کر مسکرانا اور پلٹ گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں آئی تو ازمیر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی سے سیل فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ازمیر نے ایک ہاتھ سے سائیڈ بورڈ کی دراز کھولی اور رائٹ کمپنی کیسے نکال کر بیڈ پر رکھا اور سیل فون آف کر کے اسے پکارا، شانزے ادھر آؤ۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نہیں کھا جاؤں گا۔ اس نے بیڈ کی سمت اشارہ کیا، لہجے میں بے باکی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں کوئی شوکیس نہیں ہوں، بنا سوچے سمجھے بولنے کی بیماری لگ گئی تھی اسے۔ تو تم بھی نہیں ہو؟ اب کہ اس کی انائی کلائی ازمیر کے دائیں ہاتھ میں تھی اور بائیں ہاتھ سے وہ چھڑا کر کیس کھول رہی تھی۔ یہ سیٹ میں نے تمہارے منہ دکھائی کے لیے دبئی سے بنوایا ہے، حالانکہ تم نے کوئی کارنامہ تو اسے انجام نہیں دیا، بہرحال ہے تو تمہارا ہی۔ وہ کنگن اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ میں خود پہن لوں گی۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا۔ بے سود وہ انسان کسی معنی خیز گفتگو کرتا ہے، لیکن تم قبول کر چکی ہو کہ یہ میں نے تمہیں پہنایا تھا، اس لیے اب مجھے پہنانا ہی ہوگا۔ اس نے دوسرا کنگن پہنایا، پھر لاکٹ پہنایا۔ وہ مکمل جیولری سیٹ تھا۔ آخر میں اس نے انگوٹھی پہنائی اور جھک کر اس کے حسن کا ہلکا سا خراج وصول کر لیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ شانزے کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ تبدیلی ازمیر کے لیے خوش آئند تھی۔ میں جاؤں؟ وہ تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اپنی کیفیت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اوکے جاؤ، اور عیشا وغیرہ کو یہ سیٹ دکھا دو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا جو مجھے اس کے سامنے اس طرح پہنا نے کتنی لڑکیوں کو جیولری پہنا چکا ہے۔ دھوکے باز، میں تو آئندہ اس کے روم میں بھی نہیں آؤں گی۔ اس نے پکا ارادہ کیا۔ لاؤنج میں سب خواتین بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زہرا چچی امریکن کی رہائی سے معلوم ہوا کہ رات کی تقریب میں اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن شہر سے بلوائی گئی ہے۔ ماربل گرین مسٹری لہنگا پہنے، جیولری اور تیز میک اپ میں وہ ازمیر جاذب کے دل کی دنیا کو تہ دبا گئی۔ ازمیر خود گرے شلوار سوٹ پر گرے کلر کا واسکٹ پہنے دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کر رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں کی جگمگاہٹ اس کا راز دل افشاں کیے جا رہی تھی۔ میں نے تو چاہا لینا اور شہلا بھابھی نے وائٹ ٹائٹ کی ساڑیاں باندھی ہوئی تھیں جن پر نازک کام بنا ہوا تھا۔ دونوں بہت باوقار لگ رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد آسمہ بیگم کا ارادہ دستور کے مطابق شانزے کو اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ زرینہ شاہ کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، ازمیر اس سارے قصے سے لا علم تھا۔ تقریب سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو شانزے کو ناپا کر خیال ہوا کہ وہ بھی ابھی باہر ہی ہوگی۔ پہلا مکراؤ اور دور چچی سے ہوا۔ چچی، شانزے کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ تم نے میکے گئی ہے اور 2 دن کی رکے گی وہاں۔ وہ ہنس کر گویا ہوئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ کل تو وہ آئی ہے، آج پھر چلی گئی۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ بھائی، ان کے خاندان کا دستور ہے جس کا احترام ہم پر لازم ہے، سو زرینہ بھابھی نے بھیج دیا۔ چچی کی وضاحت سن کر وہ بے دلی سے کمرے میں آ گیا۔
صبح اٹھتے ہی اس نے وادی ہاؤس کا نمبر ملایا تاکہ فون پر شانزے کی آواز سن سکے۔ دوسری طرف علینا نے فون ریسیو کیا۔ کب آ رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ دوپہر تک نکلوں گی، لیکن تم نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ فون تو میں نے اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے کیا تھا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ لیکن اس کی صبح نہیں ہوئی، علینا نے بتایا۔ تو اٹھاؤ نا، اس نے کہا۔ نہ کچی نیند اٹھانے پر پنجے مارے گی وہ باگڑ بلی۔ علینا کے لہجے میں اس کے لیے پیار تھا۔ میں آؤں تمہیں لینے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہو؟ علینا نے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، اس نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر لیتی ہوں۔ علینا نے فون بند کر دیا۔ جب وہ ناشتہ کرنے پہنچا تو تقریباً سبھی ناشتہ کر چکے تھے۔ اس نے امی کو بتایا کہ وہ علینا کو لینے جا رہا تھا تو وہ مسکرا دی۔ یوں کہو کہ شانزے سے ملنے جا رہے ہو، زہرا چچی نے شرارت کی۔ چلے یوں ہی سمجھ لیں، وہ ہنس دیا اور جناب وادی ہاؤس پہنچا تو اس نے اس کی خوف میں اضافہ ہو گیا کہ شانزے غیر حاضر تھی۔ وہ سدرا کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئی تھی۔ سدرا کا کڈنی کا آپریشن ہوا تھا، اس وجہ سے وہ شانزے کی شادی میں بھی شریک نہ ہو سکی۔ اپنا موڈ تو درست کرو، کل لے جانا اپنی بیوی کو، علینا نے واپسی کے سفر میں کہا تو اس نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا۔ علینا کا کیا قصور تھا؟ دوسرے دن وہ شانزے کو لے آیا تھا۔ شانزے نے خود ہی جانے کے لیے موڈ سنبھال لیا تھا۔ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتی کہ وہ ازمیر سے مخاطب نہ ہو، لیکن ازمیر تو یہی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ آفس سے آتے ہی شانزے کے انر کام کے ذریعے کمرے میں بلوا لیتا تھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام اس سے کراتا تھا۔ جب تک وہ اس کی نظروں کے سامنے رہتی تھی، اس کا دل سکون میں رہتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب بزرگ سونے کے لیے جا چکے تھے۔ علینا، عائشہ اور شانزے میلا کے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ لڑکے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تم لوگ سوتے نہیں؟ کیا صبح چھٹی کا ارادہ ہے؟ زہرا چچی نے جھانکا تو ازمیر اٹھ گیا۔ وہ سب بھی اس کی پیروی کرنے لگے۔ وہ گڈ نائٹ کہتا ہوا بیڈ روم میں آ گیا۔ شانزے غیر حاضر تھی۔ وہ اس کی مائیوں والی تصویر بغور دیکھنے لگا۔ تبھی پیچھے کھٹکا ہوا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو شانزے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاید اسے بھی زہرا چچی نے بھیجا تھا۔ اس نے بیڈ پر سے تکیا اٹھایا اور اسے دونوں ہاتھوں کے گھیروں میں لے کر خود سے نزدیک کیا اور ازمیر کچھ فاصلے پر کھڑی، شاید وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ازمیر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر تکیے کو دیکھا، جو شاید شانزے کی دھڑکن سن رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ خود کی بول اٹھی۔ ہاں کہو، لیکن پہلے یہ تکیہ جگہ پر رکھ دو، مجھے خواہ اس سے جیلسی ہو رہی ہے۔ ازمیر کے کہنے پر اس نے سسپٹا کر تکیہ صوفے پر اچھال دیا۔ کچھ لمحے لگے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ صبح میرے ساتھ چلنا، میں ڈراپ کر دوں گا اور واپسی میں لیتا آؤں گا۔ وہ شاید سیل فون پر صلح کے لیے الارم سیٹ کر رہا تھا۔ میں رکنا چاہ رہی ہوں۔ زرینہ شاہ نے اسے کہا تھا کہ جب بھی میکے جانا ہو ازمیر سے اجازت لے کر جانا۔ میں تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے رات کو میرے ساتھ واپس آ جانا۔ مجھ سے پہلے یہ جملہ آپ کس کس سے کہہ چکے ہیں؟ بہت کاٹ کر اس کے لہجے میں۔ ازمیر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، شاید اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے علینا سے کہتا تھا، اب تو ظاہر ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کیسا بے شرم انسان ہے، میرے ہی سامنے میری بھابھی کی بات کر رہا ہے۔ ایک صورت ہے تمہارے وہاں رکنے کی، تم ازمیر میرے ساتھ کرو گی کسی ریسٹورنٹ میں۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ خوش خوش صوفے کی جانب بڑھ گئی تو ازمیر نے بھی لائٹ آف کر دی، نائٹ بلب جلایا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ازمیر تمہیں بے حد چاہتا ہے۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی ازمیر کے ساتھ ڈنر کر کے لوٹی تھی۔ علینا کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھی تھی، باقی سب سو چکے تھے۔ کچھ بھی صحیح علینا بھابی، جاگیردار لوگ اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ کڑوا تھا۔ علینا چونک گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو شانزے؟ سب انگلیاں برابر نہیں ہوتی، وہ تم سے بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ازمیر جیسا ہم سفر ملا۔ دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے وہ تمہیں۔ مجھ سے پہلے کن کن لڑکیوں کو اعزاز حاصل ہو چکا ہے علینا بھابی،
اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ الینا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ایسا نہیں ہے، تم اس کی زندگی میں داخل ہونے والی پہلی لڑکی ہو۔ مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا؟ مانا کہ وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، لیکن رضاعت کا رشتہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا۔ الینا بھابی نے بتایا تو اسے خود سے شرمندگی ہونے لگی۔ کتنا غلط سمجھی تھی وہ ازمیر اور الینا بھابی کو۔ آپ دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ ہے؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں؟ چلو اب تو پتہ چل گیا۔ اب میرے بھائی کے بارے میں کچھ غلط مت سوچنا۔ میں اگر تمہاری بھابی ہوں تو تمہاری نند بھی ہوں۔ میرے لاڈلے بھائی کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالج وین کا ڈرائیور بیمار ہو گیا ہے اور اس کی جگہ دوسرا ڈرائیور آیا ہے۔ وہ دوسرا ڈرائیور آپ کا بھائی ازمیر جہاں زیب ہی تھا۔ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بھڑاس نکالی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے وہ وین ڈرائیور بنا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا تو تم نے ہی فون ریسیو کیا تھا اور اسے ہولڈ کرنے کا کہا تھا۔ تب تمہاری آواز سن کر اس نے سوچا کہ جس لڑکی کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ تمہیں نزدیک سے دیکھنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ لیکن بھابی، وہ بہت فضول باتیں کرتا ہے۔ شانزے کا اس کا فکرہ یاد کر کے سرخ ہو گئی۔ لڑکی، تمہیں قسمت سے قدردان شوہر ملا ہے۔ اس سے پوچھو جن کے شوہر دل کی باتیں دل ہی میں دبا لیتے ہیں۔ الینا بھابی نے مصنوعی حسرت کا مظاہرہ کیا تو وہ ہنس دی۔ الینا بھابی نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ کتنے دن اسی سوچ میں گزر گئے کہ وہ ازمیر جہاں زیب سے کیسے معافی مانگے، کیا کیا سوچتی رہی تھی اس کے بارے میں، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس دن وہ شہر سے واپس آتے ہوئے گاؤں کے راستے میں برابر کے علاقے والوں کی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ فائرنگ دراصل زیادہ پڑکی تھی جو اس کے ساتھ تھا۔ پچھلے دنوں زیادہ کا ان کے ڈیرے کے پیچھے سے بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کا بدلہ لیا تھا، لیکن 2 گولیاں ازمیر کو لگ گئیں۔ زیادہ سے اسے فوری طور پر شہر کے ہسپتال پہنچایا، جہاں اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں لے گیا۔ نوزاد نے جب لال حویلی فون کیا تو زہرا چچی نے فون اٹھایا۔ ان کی چیخ نکلی۔ نزدیک کھڑی شانزے دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ تو کیا وہ اب کبھی کے گرے آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ پائے گی؟ ان لبوں سے اپنا نام سننا اسے اچھا لگتا تھا۔ بہت دیر سے اسے یہ بات سمجھ میں آئی تھی۔ شانزے بھابی، خود کو سنبھالیں، ازمیر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے پاس بیٹھی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے زرینہ شاذ سے پوچھا۔ وہ تو پاپا کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی ہیں، اس نے بتایا۔ پھر مجھے کیوں نہیں لے گئیں؟ آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا؟ سختی سے تاکید کر کے گئی ہیں کہ شانزے کا خیال رکھنا، ورنہ ازمیر خفا ہوگا۔ رمیلا نے کہا تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز سنبھال کر بیٹھ گئی اور ازمیر کے لیے مانگنے لگی۔ اس کا ارتکاز سو وقت آ کر خوشی سنائی کہ ازمیر کو ہوش آ گیا ہے۔ زیاد بھائی آئے ہیں ہاسپٹل سے۔ وہ اٹھ کر زیاد کے پاس آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ زیاد بھائی، آپ واپس جاتے ہوئے مجھے بھی لے جائیے گا، اس نے کہا۔ بھابی، دراصل اس نے آپ کو لانے سے منع کیا ہے۔ وہ کل دوپہر تک گھر آ جائے گا۔ وہاں عیادت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے آپ کو لانے سے منع کیا ہے۔ زیاد نے اصل بات بتائی اور واپس جانے کے لیے اٹھ گیا۔ وہ پوری رات شانزے نے آنکھوں میں کاٹی۔ فجر کے بعد وہ اوپر اس کی آنکھ کھلی۔ زیاد کے سہارے وہ کمرے میں آیا تھا۔ بری طرح سے پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ زرینہ شاہ نے اسے آرام سے کرنے کو کہا اور اس کے ایک ایک کر کے سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ تب اس نے ازمیر کو بغور دیکھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھ رہی تھی۔ قدر اذیت ہو رہی تھی ازمیر کو اس حال میں دیکھ کر۔ شانزے نے اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ اس نے پکارا تو وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آ کر ازمیر سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ازمیر نے اس کے عمل کو حیرت سے دیکھا۔ آنسو صاف کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ازمیر، آئی ایم سوری، اتنا عرصہ میں آپ کو غلط سمجھتی رہی، کیا کیا سوچتی رہی ہوں آپ کے بارے میں۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ میں جاگیرداروں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میرے خیال میں وہ اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے۔ لیکن الینا بھابی بتا رہی ہیں کہ ازمیر بہت مختلف ہے۔
گویا علینا کے کہنے پر تمہیں اپنی غلطی کا ادراک ہوا ہے۔ اس نے ایک گہری نگاہ شانزے پر ڈالی۔ آپ کا فرسٹ امپریشن ہی میرا پڑا تھا مجھ پر، بہرحال سوری کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ اب تو میں نے کچھ اور سوچ لیا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ کیا سوچا ہے؟ دوسری شادی کر رہے ہیں آپ؟ ازمیر میں جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ مرنے مرانے پر تیار ہو گئی۔ ازمیر جہاں زیب کو تم نے کوئی قابل چھوڑا کہاں ہے؟ میں نے سوچ رہا تھا ہم ہنی مون کہاں منائیں۔ منہ دھو کے ہلتے جلتے کے قابل نہیں اور ہری ہری سوج رہی ہے۔ وہ پرسکون ہو کر چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ وہ اسی پل ازمیر نے اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ اچھا بابا، سوری اگین، وہ چھمپ کر بولی، جبکہ ازمیر کا قہقہا کمرے کی فضا میں گونج کر رہ گیا۔ چاہتوں نے آج ہر زنجیر توڑ دی تھی۔ یہیں یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔